تھی، بہت گہرا اثر ڈال دیا تھا، وہ جلدی سے باز آنے والے نہیں تھے۔ اچھا وہ واضح نشانی کیا ہے؟ جو نشانی آئے اور پھر کفر سے وہ لوگ باز آ جائیں اور وہ اپنے اس راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، وہ واضح نشانی کیا ہوگی؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول ہوں گے، وہ واضح نشانی۔ وہ رسول کریں گے کیا؟ ان کا کام کیا ہوگا؟ وہ آ کر کیا کریں گے؟ یتلو صحفا مطہرہ، وہ ان کے سامنے پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائیں گے، اللہ کا پاک کلام پڑھ کر سنائیں گے۔ فیہا کتب قیمہ، اس کتاب کے اندر اور ان پاکیزہ صحیفوں کے اندر عمدہ مضامین ہیں۔ یہ جب پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے تو ان کے جو دل پر کفر کی مہر لگی ہوئی ہے وہ مہر ختم ہو جائے گی، اگر اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی ہو، اور پھر وہ اس راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف آ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پلٹنے والے نہیں۔ ان آیتوں کے اندر یہ دو آیتیں ہیں شروع والی تین، ان تین آیتوں میں اللہ رب العزت نے گویا یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ابھی ہوئی نہیں تھی تو حالت دنیا کی بہت خراب اور بہت ابتر تھی۔ دنیا کے اندر کفر کا دور دورہ تھا، شرک نے جڑیں مضبوط کر لی تھی، اسلام کا نام مٹ چکا تھا، بے حیائی عروج پر تھی۔ خلاصہ یہ کہ بے حیائی کا وہ کام، ہر وہ کام جو ہو سکتا ہو وہ سب ہو رہا تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا، ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا لوگ طواف کرتے تھے، بہت برا حال تھا۔ اس موقع پر ظاہر سی بات ہے جب اتنا برا حال ہو چکا ہو معاشرے کا، جب دنیا کے اندر اتنی خرابی پھیل چکی ہو، تو یہ کسی معمولی سی چراغ سے یہ بے حیائی تو ختم نہیں ہو سکتی، یہ کسی معمولی محنت سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے اور بہت بڑے حکیم اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ زکام ہونا ہلکا پھلکا، انسان کو ایک ٹیبلٹ لے لے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہلکا پھلکا بخار آ گیا، کسی ایک ٹکی سے، ایک ٹیبلٹ سے فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بیماری بہت بڑھ چکی ہو، جب وہ کینسر کی شکل اختیار کر چکی ہو، ایک عام حکیم جو ہلکا پھلکا بخار کے لیے کبھی دوائی دے دیتا ہے، زکام وغیرہ کے لیے کبھی دوائی دے دیتا ہے، وہ حکیم کینسر کا علاج نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر، وہ پنساری اتنی بڑی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بہت ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور پھر وہ بھی ایک جو اس نے علم حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں جب وہ مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ جب پوری توجہ بیمار پر دے گا تو تب جا کے اس کا علاج وہ جب کرتا رہے تو چلتے رفتہ وہ بیماری پھر اپنی جڑ اس کی کٹنے لگتی ہے، اس بیماری کا زور کم ہونے لگتا ہے اور انسان کی صحت واپس آنے لگتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ آدمی بہت آگے پہنچ چکا تھا، یوں لگتا تھا کہ ہلاک ہونے والا ہے، اب یہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن جب اس نے علاج شروع کر دیا اور جس طریقے سے اس ڈاکٹر نے بتلایا ویسے وہ کرتا رہا تو چلتے وہ بیمار بھی ایک وقت آتا ہے کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب عالمی لیول پر کفر کا دور دورہ تھا، بے حیائی عروج پر بہت برا حال تھا عالم کا، تو اس وقت ضرورت تھی کہ کسی ماہر ڈاکٹر کو بھیجا جائے، کسی ماہر حکیم کو بھیجا جائے اور کوئی بہت عمدہ کوئی طریقہ جو ان کے علاج کے لیے وہ تجویز کیا جائے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے